بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے جس طریقے سے دھماکے دار قسم کی انٹری کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے پٹیشن دائر کی، ان کے سامنے درخواست دائر کی اور کہا کہ سب سے پہلے ہماری درخواست کو سنا جائے، اور اس درخواست کو اب اسی ہفتے سننے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ لاسٹ ویک میں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، بہت بڑی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، پہلی مرتبہ۔ یہ اس طرح کا سین آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ ماضی کے اندر دیکھ لیں، آپ ماضی کے اندر جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ یعنی ماضی میں تحریکیں چلی ہیں، عدلیہ کی تحریک کی، آزادی کی، اور عدلیہ کی بحالی کی، عدلیہ کی آزادی کی، اس کے اوپر جب پابندیاں لگتی ہیں، ججز کے اوپر جب کنٹرول کیا جاتا ہے، پی سی او لایا جاتا ہے، یا جب بھی مارشل لاء لگایا جاتا ہے، تو بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں، بڑے بڑے وکلاء نے تحریکیں چلائی ہیں، بڑے بڑے ججز سامنے آئے ہیں، اس طرح کی تحریکیں چلی ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ سٹنگ ججز خود اٹھ کے ٹاپ لیول کی ہائی کورٹ سے، کیپٹل کے اندر، دارالحکومت کے اندر، وہ اٹھ کے جائیں اور جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر درخواست دائر کریں بذات خود۔ وہاں پر اب سین کیا ہوا، سین آپ نے دیکھنا، اس کو ذرا غور سے سمجھنا۔ یہ پاکستان کے اندر جو عدل کا نظام ہے، یہ اتنا زیادہ کھوکھلا ہو چکا ہے کہ اس کھوکھلے پن کو آج بے نقاب کیا ہے ان 5 ججز نے، ان 5 ججز کی جرت کو، ان 5 ججز کی شجاعت کو، ان 5 ججز کی دلیری کو، ان 5 ججز کی بہادری کو سلام پیش کیا جاتا ہے جو انہوں نے کام کیا۔ یہ 5 ججز اٹھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ان کو وہاں پر جس طریقے سے پریشر کا سامنا تھا، ان کے پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، ان کو انڈر پریشر کیا جاتا ہے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے، اپنی مرضی کے مقدمات سنوانے کے لیے، اپنی مرضی کے وہاں سے معاملات چلانے کے لیے، جب ان کو پریشر ڈالا جاتا ہے، کیونکہ یہ 5 ججز میرٹ کے اوپر فیصلے کرنے والے ہیں۔ یہ کسی انسان کے کہنے پر، کسی ادارے کے کہنے پر، یا کسی ایجنسی کے کہنے پر، یا کسی حکومتی نمائندے یا سرکاری عہدیدار کے کہنے پر فیصلے نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے اصل میں موقف اپنایا ہے، یہ انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ ہم کسی کے کہنے پر فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ آئین اور قانون کے مطابق میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ یہ 5 ججز، آپ نے ان کے نام یاد رکھنے ہیں، آپ نے ان کو بھولنا نہیں ہے، کیونکہ یہ تاریخ کے اندر آج اگر آپ ان کو نام یاد رکھیں گے، ان کو یاد رکھیں گے، ان کو سلام پیش کریں گے، تو تاریخ کے اندر پھر مستقبل کے اندر بھی اس طرح کے ججز پیدا ہوں گے۔ اس طرح سے نظام انصاف کی بہتری آ سکتی ہے، اس کے اندر امپروومنٹ ہو سکتی ہے، اور عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ 5 ججز کے آپ نے نام یاد رکھنے ہیں، جس کے اندر نمبر 1 جسٹس بابر ستار، جسٹس محسن اختر کیانی، نمبر 3 جسٹس طارق محمود جہانگیری، نمبر 4 جسٹس سردار اسحاق خان، اور نمبر 5 جسٹس سمن رفت۔ یہ 5 ججز یہ بذات خود پہنچے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے انہوں نے وہاں پر پہلے آئی ڈی کارڈ جمع کروائے۔ آئی ڈی کارڈ جمع کروانے کے بعد، اور یہ سین اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے کہ وہ عام سائل کی طرح، عام شہری کی طرح، عام لوگوں کی طرح وہاں پر جاتے ہیں، آئی ڈی کارڈ جمع کرواتے ہیں، وہاں پر انٹری کا پاس لیتے ہیں، انٹری کا پاس گلے میں لٹکاتے ہیں، اور پھر چل پڑتے ہیں۔ یہ پورا سین ریکارڈ کیا گیا بڑے بڑے چینلز کے اوپر، یوٹیوب چینلز کے اوپر۔ دیکھیں، مین اسٹریم میڈیا کے اندر تو اتنی ہمت نہیں کہ اس طرح کا ویژول دکھا سکیں، اس طرح کا سین دکھا سکیں، اس طرح کی ویڈیو دکھا سکیں۔ ان کے اندر تو اتنی ہمت نہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس سے نظام جو ہے وہ کھل جائے گا، نظام کا کھوکھلا پن سامنے آ جائے گا۔ ان کے اندر تو اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس طرح کا سین دکھا سکیں، چلا سکیں۔ لیکن سوشل میڈیا کے اندر ملینز کی تعداد میں لوگوں نے ان ویژولز کو، ایسے سین کو دیکھا ہے۔ ہو گیا ہے وہاں پر، تو انہوں نے وہاں پر اب درخواست دائر کر دی۔ درخواست دائر کرنے کے بعد ان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ہم بذات خود نہ صرف یہ کیس دائر کریں گے، بلکہ بذات خود چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے کیس لگنے کے بعد ہم ان کیسز کو خود لڑیں گے۔ خود لڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اب کسی وکیل کو نہیں کرنا ہائر
کسی وکیل کی خدمات نہیں لینی. نارملی جو کیسز لڑے جاتے ہیں وہ خلا کی جانب سے لڑے جاتے ہیں, ججز کیسز کو نہیں لڑتے. لیکن یہ بھی پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ ججز گئے ہیں, انہوں نے وہاں پر درخواست دائر کی ہے, اور درخواست دائر کرنے کے بعد یہ جو ججز ہیں بذات خود ان کیسز کو لڑیں گے. اب اس کے اندر ایک اور بات سامنے آئی ہے, یہ وہ تمام کے تمام ججز ہیں جن کو اصل میں لنک کیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ, کہ یہ اصل میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ججز ہیں یا پی ٹی آئی کی سپورٹ کرنے والے ججز ہیں یا پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کرتی ہے. یہ دونوں طرف سے بات کی جا رہی ہے کہ یا تو پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کرتی ہے یا یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے یہاں پر پی ٹی آئی یا عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے. پہلے آپ اس بات کو سمجھیں, آپ نے ذرا غور کرنا ہے اس بات کے اوپر. یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ منافقت کی جاتی ہے. یہ جان بوجھ کے عمران خان اور پی ٹی آئی کے کھاتے میں ہر چیز کو ڈال کے یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس کو متنازع بنا دیا جائے, اس کو انڈر دا کارپٹ پھینک دیا جائے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے. نہیں, یہ آئین اور قانون کی منشا کے خلاف ہے. یہ آئین اور قانون کے مطابق کھڑے ہیں. اسی وجہ سے جب میرٹ کے خلاف فیصلے ہوں گے, آئین اور قانون کے خلاف فیصلے ہوں گے, تو اس طرح کے ججز پھر سامنے آتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں. اس میں پی ٹی آئی یا عمران خان کا مسئلہ نہیں. دوسرا یہ کہ اب یہ بذات خود اس بات کے اوپر ڈٹ چکے ہیں, اس بات کے اوپر آ چکے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم تو اپنا یہ جو الزامات ہمارے اوپر لگتے ہیں عمران خان کی حمایت کرنے کے لیے یا پی ٹی آئی کی حمایت کرنے کے لیے, اور عمران خان سے ہمارا ایک لنک جوڑا جاتا ہے, ہمیں اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, اس کے ساتھ تعلق بنا دیا جاتا ہے, تو ٹھیک ہے, اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم ڈیالہ جیل کے اندر بھی جائیں گے عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے, عمران خان کے ساتھ سالیڈیرٹی کے لیے, عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے کھل کر پھر سامنے آ جائیں گے. تمام چیزیں پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں کون کدھر کھڑا ہوتا ہے. دیکھیں یہ ایک تاریخی موڑ آ چکا ہے. پاکستان اس وقت عدلیہ کی تاریخ اس وقت تاریخی موڑ پر پہنچ چکی ہے. یہ اب ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے جا رہا ہے. یہ اب ثابت کرے گا کہ لوگوں نے کس طرف کھڑے ہونا ہے, انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, میرٹ کے اوپر لوگوں نے کھڑے ہونا ہے, یا اس جعلی نظام کے خلاف کھڑے ہونا ہے. کہ اب ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے لوگوں کے اوپر. 5 ججز نے ہمت کر کے, جرأت کر کے اور دلیری اور بہادری دکھا کے انہوں نے تو کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیا. انہوں نے جو اپنی نوکری ہے وہ داؤ پر لگاتی ہے اور وہ عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اڈیالہ جیل کے اندر اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر یہ ہے معاملہ تو پھر ایسا ہی سے, لیکن ہم میرٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, آئین اور قانون سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس طرح سے آپ ہمیں متنازع نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ 2 ٹوک انداز میں اعلان کر دیا ہے.